بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، آج عالمی ادارہ صحت نے ایک ایسی بات کہی کہ جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مائک ران نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کہیں نہیں جائے گا، ہمیں اس وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا. کیوں کہیں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ اپنی شکلیں بدل رہا ہے اور دنیا جہاں کے ماہرین آج اس کا کھوج لگانے میں ناکام ہو چکے ہیں، اس کا علاج دریافت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. کیسے ہمیں جینا سیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی عادات کس طرح تبدیل کرنا ہوگا، کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، یہ ہمارا آج کا موضوع. اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ ایک بھارت کے لیے سکم میں نیا محاذ کھل گیا ہے. نیپال کے اندر بھارت خلاف مظاہرے کیوں جاری ہیں اور کیا ہوا، ایک خاص ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے. اور پروگرام میں ذکر کریں گے مشن نثار کا کہ پلازما ڈونیشن کے حوالے سے ایک اہم معاہدہ ہو گیا، جس کی تفصیلات سے ڈاکٹر زید اکرم اور ڈاکٹر حفیظ آپ سے ملوائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے اور خاص طور پر کرونا کے مریضوں کو کیا فائدہ ہوگا. بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب. اور یہ صاحب بالآخر WHO نے ہاتھ کھڑے کر دیے عملاً اور یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی ساڑھے 13 رہنا، اس وائرس کے ساتھ جینا سیکھ لیں. دیکھیں، دنیا میں اس وقت سائنس جو ہے نا، ایک لفظ ہوتا ہے کہ اس کے دماغ گھوم گیا ہوا ہے. جس وقت کرونا آیا ہے تو اس وقت یہ اب رپورٹ باتیں ہوتی جا رہی ہے. تو 29 جنوری کو تبت کے علاقے میں سائنسدان جو تھے ان کی جو ایک آئس کیپس ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت بڑے بڑے گلیشیئرز والی جگہ ہوتی ہے تو اس کے اندر اگر ہاتھ ڈالو تو نیچے سے مچھلی نکل آتی ہے، پانی ہوتا ہے جس کے اندر وہ پولر بیئر جو بیٹھا ہوتا ہے. تو آئس کیپس کے اندر زندگی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. تو آئس کیپ کی لائف کی اسٹڈی کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر تقریباً ایک اس کہتے ہیں گولیا آئس کیپ، بہت مشہور اس کا آئس کیپ ہے. اس کے اندر انہوں نے 33 ڈفرنٹ گروپ آف وائرسز جو دریافت کیے ہیں. 33. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ان 33 وائرسز جو ہیں یہ انسان میں قدرت نے وہاں پر سٹور کر رکھے ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے. وائرسز ہیومن لائف کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. لیکن جب سے یہ اوزون کی لیئر آئی ہے اور اس نے گلیشیئرز کو میلٹ کرنا شروع کیے ہیں، یہ ہمارے پانیوں میں آ گئے ہیں. اب وہ گلیشیئر میلٹ ہو کے سمندر میں تو بعد میں جاتا ہے، پہلے تو آپ کے نلکوں میں آتا ہے، پہلے تو آپ کے دریا میں آتا ہے، دریا سے فلٹر ہو کے نیچے جاتا ہے، نیچے جا کے آپ کے واٹر ٹیبل ریز کرتا ہے، واٹر ٹیبل ریز کر کے آپ اس کے اندر سے. تو یہ ایک کو کہتا ہے یہ ایک ایسا کرائسس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ آج سے کچھ سال پہلے، کیونکہ یہ جو آئس کیپ وائرسز ہے 2017 سے اس پر اسٹڈی چل رہی تھی کہ یہ وائرسز جو ہیں کہیں اوپر سے آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو چھیڑ چھاڑ کی تھی اللہ کی کائنات کے پورے سسٹم کے اندر، وہ ہوتا ہے جیسے بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑ دیا ہوا تھا. انسان نے جو بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑا تھا، اب یہ مائک ریان نے تو آج بالکل سے کہتے ہیں وہ مایوس کر دیا. اس نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بہت سلو سپیڈ نظر آ رہی ہے، جتنی بھی نظر آ رہی ہے. سال 1.5 سال کے اندر اگر کہیں ویکسین ہم دریافت بھی کر رہے ہیں تو ویکسین جو ہے مہینہ 1.5 مہینہ چلے گی اور اس کے بعد جب کوئی بندہ اس ویکسین کو پیے گا تو وائرس بذات خود اپنی شکلیں بدل لے گا اور وہ ویکسین اس پہ انفیکٹو ہو جائے گی. جیسے انفلوئنزا کی ویکسین ہر سال نئی بنانی پڑتی ہے ان کو. اور دوسرا اس نے یہ کہا ہے کہ ایک اور چیز یہ ہے کہ اس ویکسین کی ماس پروڈکشن میں کرتے کرتے بھی کہیں 2-2.5 سال کئی سال لگ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک جو جنریشن جو اس وقت موجود ہے، اس وقت یوتھ کے جنریشن میں اپنی یوتھ گزار دے گی. جو اس وقت 25 سال کے ہیں وہ کم 35 سال کے ایج تک کیا پہنچیں گے. جو 20 سال کے ہیں وہ 30 سال کے، میرے جیسے جو 64 سال کے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پہنچے ہیں، اس وقت سے پہلے. تو یہ ایک پوری جنریشن، کیونکہ 3 جنریشن 30 ایئرس کی لائف ہوتی ہے، 10 سال کی بیسک انسان کی پروڈکٹیو لائف ہوتی ہے. تو وہ خراب، یہ ایسا سینیریو ہے کہ جس کے اندر اس وقت پوری دنیا، اب پرسوں جس چیز نے اور کیا ہے کاواساکی وائرس ہے. یہ کاواساکی وائرس ہے جو صرف بچوں کو ہٹ کرتا ہے اور اس نے امریکہ کو بھی ہٹ کیا ہے اور اس نے وہاں پر انگلینڈ کو بھی ہٹ کیا. 87 بچے جو ہیں وہ وہاں تھے اور اس کو سمجھتے تھے کاواساکی وائرس کو ہم نے ٹریٹ کیا تھا، لیکن اس نے کورونا کے ساتھ مل کے کوئی عجیب سی کمبینیشن بنائی ہے کہ 4 بچے مر گئے. اب یہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات سے ضرور سے زیادہ ناراض ہو چکا ہوا ہے. اس کے لیے کوئی نہیں دیکھ رہا، تدبیر کے طرف پڑے ہوئے ہیں، اس سے کر لو، اس سے کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. اس کائنات کے مالک کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں جا رہی اور یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. آج بھی سیریسلی، میں سچی بات ہوں، سیریسلی اس طرف کوئی ڈسکشن ہی نہیں کرتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پر عذاب نازل ہوا.
सीधे ये कहा जाता है कि जी आप ये एफर्ट नहीं हो रही तो फलां नहीं हो रही, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, तो लोगों का ख्याल नहीं रखते, फलां नहीं करते, ये चीज़। इसलिए ये है इस वक्त। तो डॉक्टर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सईद अख्तर साहब हैं, PKLI के साबिक सरबराह हैं। इनसे पूछेंगे कि ये जो वायरस जो रोज़ रोज़ नई शक्लें बदल रहा है, और अभी आलमी इदारा सेहत के माहिरीन ने भी हाथ खड़े कर दिए, हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। ये डॉक्टर साहब अभी हम जो देखिए कर रहे ये जो जी 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 जारी रखिएगा। देखिए ये जो सारी एपिडेमिक है, ये एक्चुअली इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है कि असल मालिक कौन है और हम क्या हैं और हमारी हैसियत क्या है। और जितनी भी हमने तरक्की कर ली मादी या साइंसी और दीगर उलूम में, उसके बावजूद अल्लाह का एक निज़ाम है जिसके तहत हम सब के सब इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग ईस्टर्न कंट्रीज, इंक्लूडिंग द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, वो सब के सब अपनी नीज पे आ चुके हैं अल्लाह के आगे। ठीक। तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि हमें इस चीज़ को अपने आप को, ये टाइम टू पॉन्डर है, टाइम टू रिफ्लेक्ट है कि हम अल्लाह ताला से तौबा करें, उसी से मदद की दरख्वास्त करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता, तो ये तो पत्ते से बड़ी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो WHO के आज माइक रियान ने ये कहा है कि यू हैव टू लिव विद इट, उसकी वजह वो कहता ये है कि वायरस के अंदर शक्लें बदलने की बहुत एबिलिटी होती है, और वो सबसे पहले हम इन्फ्लुएंजा का 1 साल का वायरस का वैक्सीन ईजाद करते हैं, अगले साल वो बेकार हो जाती है, वो बिल्कुल न्यू शेप के अंदर आ रहा होता है। इस तरह उन्होंने उस एक स्टडी को भी रेफर किया है कि जो आइस कैप्स के अंदर जो जनवरी के 29 तारीख को तिब्बतन आइस कैप में हुई थी कि वहाँ को 33 किस्म की डिफरेंट फैमिलीज ऑफ द वायरस हैं कि जो ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं, तो इंसान के अब ज़मीनों में, पानियों में अब वो शामिल होते चले जा रहे हैं। और अभी कल परसों जो आपने देखा होगा कावासाकी वायरस जो है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये अजीबोगरीब तो इंसान को, जिसे कहते हैं अल्लाह ताला ने घेर लिया है। ऐसे ही ये बहुत अच्छा वर्ड आपने इस्तेमाल किया है। एक्चुअली अल्लाह ताला अपनी बड़ाई दिखाना चाहता है, लेकिन अगेन हमें जैसे हम इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह ताला के ने हमें बड़ी कैटेगोरिकल कुरान में एक हुक्म दिया है, और वो ये है कि जो भी बात करो और जो भी एक्ट करो वो इल्म की बेस पे करो, गुमान की बेस पे नहीं करो। कुरान ने ये बात मल्टीपल टाइम कही है कि क्या जो इल्म रखते हैं, जो इल्म नहीं रख सकते वो बराबर हो सकते हैं, जो देख सकता है वो देख, जो नहीं देख सकता क्या वो बराबर हो सकता है, वो नहीं हो सकता। लिहाजा जो भी अल्लाह ताला ने ये आजमाइश हम पे नाजिल की है, उसका मुकाबला हमें यानी दुआ, आजिज़ी, इनकसारी से करना है, लेकिन साथ साथ इल्म को इस्तेमाल करके हमें आगे चलना है। जी। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसमें कोरोना के वायरस की जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि हमें अभी इस वायरस का कुछ पता ही नहीं है। वी डोंट नो नथिंग। अगर कोई आदमी ये कहता है कि उसको सब कुछ पता है, तो या तो वो कोई जाहिल आदमी है या फिर वो झूठ बोल रहा है। अब ये हो ये रहा है कि ये एक ऐसी इवॉल्विंग चीज़ है, और इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये जितने भी अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के साथ मुझे पैदा किया है वो मेरा अपना निज़ाम दिफा है, और वो अपने निज़ाम को अपना समझता है। जो चीज़ बाहर से आएगी, चाहे वो एक ट्रांसप्लांटेड किडनी हो, चाहे कोई वायरस हो, कोई बैक्टीरिया हो, बॉडी उसके खिलाफ एक ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिस्म के अंदर। हर तरह के वाइट सेल्स और दीगर मैक्रोफेजेस, किलर सेल्स, वो उसको आके मारने की कोशिश करते हैं। तो पहली दफ़ा जब किसी इस तरह की वबा से या बला से इंसान के जिस्म का एक्सपोजर होता है या इम्यून सिस्टम का एक्सपोजर होता है, तो उसको पता नहीं होता है कि ये क्या है। लेकिन जो दूसरी गो में जब एक दफ़ा बॉडी में वो एक्सपोज हो चुका होता है, जब दूसरी दफ़ा उसका सेकंड एक्सपोजर होता है, तो उसकी मेमोरी में होता है कि अच्छा ये वो वायरस था, तो उसके जिन सेल्स में उसके खिलाफ मेमोरी स्टोर थी वो फौरन एक्टिवेट होते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ मसला ये आ रहा है कि ये जो वायरस है, जब उसकी आउटर शेप बदल जाती है, तो जो चीज़ हमारी बॉडी ने मेमोराइज की थी, उसकी मेमोरी में थी, अब वो चीज़ बदल गई, यानी उसने अपना बेस बदल लिया। इन अदर वर्ड्स अगर इसको बिल्कुल मैं अगर प्लेन उर्दू में कहूँ कि फर्ज किया है वो नीले रंग का वायरस था, या उसकी आउटर कोर पे जो था वो नीला रंग था, तो अब वो जब वो आएगा वो पीले रंग का आएगा, तो बॉडी उसको रिकग्नाइज नहीं करेगी। और यही ट्रेजेडी हमारी इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ कई सदियों से, कई दहाइयों से चल रही है कि वो आता है हर दफ़ा। तो अब वो उसका एक मैथमेटिकल मॉडल उन्होंने डेवलप किया कि क्या वो प्रिडिक्ट करते हैं कि अगले साल क्या होगा, और उसके बाद किस तरह से वो वायरस दोबारा उसके अंदर आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब हमें ये इस चीज़ पे की तरफ लेके जाती हैं कि क्या हम कभी भी
اس کے خلاف لانگ لاسٹنگ اینٹی باڈیز ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کی ہیں, اس میں وقت لگے گا اور یہ ٹائم ہی ہمیں بتائے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں جو وائرس کا جو رویہ ہے, خاص طور پہ پاکستان اور یہ جو انڈیا اور بنگلہ دیش کی بھی بات ہو رہی ہے, اور ہمارے جو ماہرین ہیں اس بات پر تو شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیتھس نہیں ہو رہی ہیں, اور جیسے کہ یہ وائرس نے امریکہ, برطانیہ یا اٹلی میں کیا ہے, تو کیا ہمارے ہاں اس کا جو رویہ مختلف ہے؟ یہ ہمارے ہاں کون سی وائرس کی قسم ہے کہ جو ایکٹیو ہے, یا جو ہم غیر محتاط ہیں اس سے خدا نہ خواستہ کچھ مزید بہت بڑی صورتحال تو نہیں پیدا ہو سکتی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ ٹو سٹارٹ ود غلط ہے کہ وائرس کا رویہ ڈفرینٹ ہے. اگر آپ ٹریجیکٹریز کو اسٹڈی کریں تو ہم ایگزیکٹلی اسی ٹریجیکٹری کو فالو کریں جو امریکہ اور انگلینڈ والوں نے فالو کی. ہمیں جو واحد چیز جو میری نظر میں, بلکہ دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری چونکہ پاپولیشن زیادہ ینگ ہے تو یہ ایک ہمیں ایک نیچرل امیونٹی ہے کہ اس وائرس کا جو بایولوجیکل بیہیویئر ہے وہ یہ ہے کہ یہ اولڈر پیپل کو زیادہ متاثر کرتا ہے. چونکہ ہماری بلک آف دا پاپولیشن ینگ ہے تو ہم اس کا وہ امپیکٹ نہیں دیکھ رہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں جو ہم جس طرح سے ہم رہتے ہیں اس کا ایک ڈفرینس ہے کہ امریکہ وغیرہ میں انہوں نے سارے بوڑھوں کو ایک نرسنگ ہومز میں رکھ دیا ہے. اچھا, ہمارے ہاں ہمارے گھر میں یہ برکت کا باعث ہے کہ دادا ابا دادی اماں ہمارے ساتھ رہتے ہیں, تو وہ جو ایک جگہ پہ جب جیسے یہ چیزیں پھیلتی ہیں تو وہ سڈنلی اس اولڈ ایج گروپ میں یا اولڈ ہوم گروپ میں ایک دم بہت تیزی سے پھیل کے لوگوں کو مار دیتی ہے. صحیح. تیسرا جو ہے ہمارے یہاں زیادہ تر جو گھر ہیں وہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن نہیں ہے, تو ہوا کا ایک سرکولیشن ہے, ایون چاہے چھوٹا بھی گھر ہو اس میں کھڑکیاں ہیں. تو یہ بڑا ایک نون سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ کسی بھی وبا میں جب وائرل لوڈ زیادہ ہوگا, یعنی مقدار وائرس کی ایک کنٹینٹ اسپیس میں زیادہ ہوگی, تو اس کی تیزی سے وہ وائرس پھیلے گا. تو یہ ہمارا جو گھروں کا سٹائل ہے, رہنے کا سٹائل ہے. اور پھر چوتھی چیز میرا خیال یہ ہے کہ ابھی جو ایک اسٹڈی تھی کہ جو الٹرا وائلٹ ریز سن کی وجہ سے, یہ گرمی کی بات نہیں کر رہا میں, چونکہ گرمی تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی تھی جب یہ وائرس پھیلا, ہم بات کر رہے ہیں سن کی. تو جہاں سن کا ایکسپوجر زیادہ ہوگا وہاں پہ سرفیسز پہ یہ وائرس بہت ریپڈلی مرے گا. تو شاید وہ ایک ہمیں سمجھنے کہ ہمارے اندر کوئی ٹھیک ایسی ہے. اچھا, یہ امیونٹی کو بڑھانے کے لیے خاص طور پر ہمارے ہاں نوجوان ہیں, بوڑھے ہیں, ایک ساتھ رہتے ہیں, اور نوجوان میں جس طرح آج باہر بھی نکلے ہوئے ہیں, سڑکوں پر شاپنگ بھی ہو رہی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں, ساتھ اپنے آپ کے اندر جو قوت مدافعت بڑھانے کے لیے کون سی غذائیں کھائیں, کون سی احتیاط کریں, یہ بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جو بھی کھانا کھائیں ہیلدی کھائیں, اس میں کچھ وائٹامن سی کا استعمال ہے, سیلینیم کا استعمال ہے, زنک کا استعمال ہے, اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا, اس میں ایک بات بتاتا چلوں کہ دیکھیے یہ میرا تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ نے ہر بیماری کی جو شفا ہے ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے. چائنیز نے اس پہ بڑا کام کیا اور بہت زیادہ ان کی اربل ریمیڈیز ہیں جو کہ وہاں پہ وہ استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح ہمیں بھی اپنے اربل ریمیڈیز کو ایکسپلور کرنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں, جیسے اب کلونجی ہے. اب اس میں کوئی سائنس کے طور پہ میں یہ بات نہیں کہہ رہا, لیکن یہ میں ایک مسلمان کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کچھ اچھائی ہے تو آپ کو استعمال کریں, یہ چیز تو ہرٹ نہیں کر سکتی. لیکن جب میں ایز اے سائنٹسٹ بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, ان دواؤں کا ساروں کا رینڈمائز کنٹرول ٹرائلز ہوں گے, پھر ہم مانیں گے کہ کون سی دوا اچھی ہے کون سی دوا اچھی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 2-3 دن سے جو ریلیکس ہوا ہے, اس سے کیا ہم تو بہت ڈرے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں پبلک کس طرح نکلی ہے اور اس میں کیسز کا اضافہ بھی ہوا ہے, اور اب تو پھر لگتا یہ ہے کہ جو کرے گا کرونا ہی کرے گا, ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور میں لاسٹ 6 ہفتوں سے اس پہ بہت شدت کے ساتھ اپنا خیال کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر چونکہ اس مرض کا نہ کوئی ویکسین ہے نہ کوئی دوائی ہے, تو واحد علاج اپنے آپ کو اور اپنے لوڈ ون کو جو بچانے کا ہے وہ اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کرنا ہے. اور گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کراتی. بہرحال جو اکنامک مسائل ان کے سامنے ہیں ان کی بیس پہ انہوں نے جن چیزوں کو بھی مد نظر رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے, میرے نظر میں یہ ایک غلط فیصلہ ہے. چونکہ کبھی بھی دنیا میں کسی جگہ پہ بھی جب گراف اس کا اپورڈ ٹریجیکٹری تھی, دیکھیں یہ جو ریلیکسیشن اور لاک ڈاؤن کسی بھی ایپیڈیمک میں کیے جاتے ہیں وہ اس وقت کیے جاتے ہیں کہ جب وہ گراف اوپر جاتا ہے, پھر وہ پلیٹو کرتا ہے, پھر وہ نیچے آنا شروع کرتا ہے. جب وہ تقریباً 2/3 نیچے آتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کنٹرول فارم میں ریلیکسیشن کرتے ہیں اور چیزوں کو کھولتے ہیں. ہمارے یہاں تو میں حیران ہوں صاحب کہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ عید کی خریداری میں ایسی کون سی قیامت آ رہی ہے. اللہ کرے گا, دیکھیں یہ رمضان ہمارے سب کے لیے ایک بڑا سیڈ رمضان گزرا ہے,
لیکن وہ گزر گیا الحمدللہ، لوگوں نے اپنی عبادتیں کر لی. عید بھی آ جائے گی چلی جائے گی، اگر ایک عید میں ہم نے نئے کپڑے نہیں پہنے تو کون سی ایسی قیامت آ جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا رویہ انتہائی غیر معقول اور غیر سنجیدہ ہے، اور اسٹیٹ کو اس پہ سختی کرنی چاہیے. دیکھیں اسٹیٹ کا کام صرف تلقین اور وہ ریکویسٹنگ کرنا نہیں ہے. یہاں پہ پبلک ہیلتھ ایٹ رسک آتی ہے. اسٹیٹ ہیز ٹو ایکسرسائز اٹس پاور ایز اے اسٹیٹ. اسٹیٹ تو ماں کی طرح ہوتی ہے جو اپنے سٹیزن کو پروٹیکٹ کرتی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے. یہ دیکھیں یہ رویہ جو ہے کہ وہ کہتے ہیں اسٹیٹ انٹروین کرنا چاہیے. اسٹیٹ کا کام ڈرانا تو نہیں ہے نا، نہیں کیا تو ہم کر دیں گے. ٹھیک، اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ ایک آدمی اگر، اب دیکھیں میں کل کی بات بتا تھا، پی ٹی سی کی بات ہے، ٹوبیکو کمپنی کی. انہوں نے پورے 3 مہینے کوارنٹین میں رکھا ہوا تھا، بڑے ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے. اچانک ان کے 2 بچے جو ہیں انہوں نے کہا جو ساری پھوپھی فوت ہو گئی، سن جنازہ پڑھن جانا. اور پھوپھی فوت ہونے گئی ہے، اور 2 بندے آئے ہیں، 100 لوگوں کو کورونا نکل آیا، اور پھر دوبارہ سے شروع ہو جائے. تو یہ 2 بندے جو چھوڑتے ہیں نا، جو کہتے ہیں نا سمارٹ لاک ڈاؤن، یہ سمارٹ لاک ڈاؤن، یہ 2 بندے جو ہیں 100 لوگوں کے لیے ہو جاتے ہیں. جہاں اتنا کنٹرول تھا وہاں یہ صورت ہے. آپ روزانہ دیکھ لیں 2,500 پونے 3,000 بندہ بڑھ رہا ہے روز. اب وہ نہیں عثمان صاحب، 2,500-3,000 کو آپ ذرا سے ضرب دیں نا، کتنے لوگوں سے ملیں گے، کہاں جائیں گے، کس جگہ جائیں گے، بچوں کو ملیں. مجھے تو کم از کم اس عورت کو 3 مہینے کی سزا ہونی چاہیے اس وقت، جو اپنے چھوٹے ننے بچے کو گود میں لے کے آئی ہے اور اپنے بچے کی قتل ہے ماں بازار میں جا لا. وہ کس خوشی میں تم لے کے آئی ہے؟ آج تو مردوں کو بھی آپ مردوں کو تو صاحب بات ہے، وہ تو عورت پنجاب کا پونڈی کا مزاج تو کمال ہے نا پھر اس مسئلے نکلے ہوئے. اب دیکھیں آپ رش کہاں پر ہے، اس جگہ پہ کہ جہاں مجھے یہ سمجھ آئیں کہ یہ جو ڈیزائنر کلوتھس شاپس ہیں، یہ کون سی ایمرجنسی ہے بھائی؟ آن لائن بیچ دیں، بند کرو بھائی. نہیں آن لائن کا آپشن ہے، پرمیشن ہی نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں انہوں نے ایئر کنڈیشن کی بات کی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کل ہمارے تاجر صاحب جو ان کی باتیں کر رہے تھے، ہم ایئر کنڈیشن کو یہ کر دیں گے. سفارشات پیش کی ہیں، وزیر اعظم تک گئی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں شاپنگ مال میں ایئر کنڈیشن بند ہو جائے، مئی کا ہوئے مہینہ، شاپنگ ہوتی ہے وہاں جہاں ٹوٹل ونڈوز کنٹرول بند ہے، جہاں ہوا کا راستہ نہیں ہے کوئی. لیکن نہیں، پاگل پن ہے، بس اس کو سوار ہے، چلتے جاؤ چلتے مرتے جاؤ. خدا سوچے نا کہ روشن دان تو ہے نہیں. چلے ویسے تو کل سے پھر 3 دن کا بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن شروع ہوگا، جمعہ ہفتہ اتوار پیر سے پھر شروع ہوگا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ناظرین، یہاں بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بھارت اور چین کے نئے تنازع.